قدیم مصر کی سرزمین پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ خود کو سب سے بڑا حاکم بلکہ خدا کہلواتا تھا۔ اس کے محل میں سونا، چاندی، طاقت اور غرور کی کوئی کمی نہ تھی۔ سینکڑوں خادم اور ملازمائیں اس کی حکم پر پلک جھپکتے حاضر ہو جاتی تھیں، مگر اس شان و شوکت کے پیچھے ظلم، تکبر اور حق سے دشمنی چھپی ہوئی تھی۔ فرعون کے محل کی ایک ملازمہ تھی جو بظاہر ایک عام عورت تھی، مگر اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ واحد پر ایمان رکھتی تھی، مگر اپنے ایمان کو چھپائے رکھتی تھی، کیونکہ فرعون ایمان والوں پر سخت ظلم کرتا تھا۔ ایک دن وہ ملازمہ فرعون کے بچوں کے بال سنوار رہی تھی کہ اچانک اس کی زبان سے بے اختیار نکلا بسم اللہ۔ یہ الفاظ سن کر فرعون کی بیٹی چونک گئی اور فوراً بولی، کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو مانتی ہو؟ ملازمہ نے چند لمحے سوچا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا اور آخرت کا انتخاب تھا۔ اس نے سر جھکا کر سچ بول دیا، میرا رب اللہ ہے جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ یہ بات فرعون تک پہنچائی گئی۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ملازمہ کو دربار میں بلایا اور دھمکی دی، اپنے رب سے انکار کر دو ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ ملازمہ نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، میں سچ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میرا رب اللہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی ایک بڑی دیگ آگ پر رکھ دی جائے۔ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ ملازمہ کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ ایمان چھوڑ دے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماں کا دل کانپا، آنکھوں میں آنسو آئے، مگر ایمان متزلزل نہ ہوا۔ جب اس کا آخری دودھ پیتا بچہ باقی رہ گیا تو اللہ کے حکم سے اس بچے نے بول کر کہا، اے ماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ یہ سن کر ملازمہ کے دل کو سکون ملا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت میں قبول فرما۔ فرعون کے حکم پر اسے بھی آگ میں ڈال دیا گیا، مگر وہ ایمان کے ساتھ شہادت پا گئی۔ اس کا جسم جل گیا، مگر اس کا ایمان تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور ایمان کی قیمت کبھی کبھی جان بھی ہو سکتی ہے، مگر جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ فرعون اپنی طاقت کے باوجود مٹ گیا، مگر ایک کمزور ملازمہ قیامت تک ایمان کی مثال بن گئی۔